قبا اور خزانے کے قصے کی طرف رجوع۔ اس مخلص فقیر کا خیال مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس قصے کو پورا کروں، چونکہ میں اس فقیر کا ہمراز ہوں۔ اس کے بلانے کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ اس فقیر کو خزانہ کا طالب نہ سمجھ، بلکہ وہ خود خزانہ ہے، کیونکہ دوست باطن کے اعتبار سے دوست کا غیر نہیں ہوتا، بلکہ مطلوب طالب کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ کی جانب سجدہ کرنا اپنے لیے ہی سجدہ کرنا ہے۔ انسان کسی چیز کا طالب کسی غرض کے لیے ہوتا ہے، تو گویا وہ طالب خود مطلوب ہے۔ طالب نے مطلوب کے آئینے میں خود ہی کو دیکھا تو طلب میں اس قدر محو ہو گیا، لیکن اگر وہ مطلوب میں اس حقیقت کو دیکھ لیتا جس حقیقت کے لیے ہر مخلوق اور مطلوب آئینہ ہے، تو وہ اس حقیقت کے درپے ہو جاتا، اور اس کے ذہن سے ہر مطلوب خیالی زائل ہو جاتا، اور اس حقیقت کے آئینہ بن جانے سے جب اس میں سے اپنا چہرہ نظر آتا تو منصور کی طرح انا اللہ کا نعرہ لگانے لگتا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کے مسجود اس لیے تھے کہ وہ مظہر حقیقت تھے، تو بنی آدم کے لیے یہ اشارہ ہے کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح مظہر حقیقت ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حقیقت کا مظہر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آنکھ کا بہنگا پن دور کر دیا، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو اس طرح محبت انوار دیکھا جس طرح فلک محبت انوار ہے۔ منصور کا انی ان اللہ کہنا دراصل لا الہ الا اللہ ہی تھا، کیونکہ جب غیر اللہ مظہر الا اللہ بن گیا تو عین حقیقت ہو گیا، تو گویا انی ان اللہ کہنا بالکل لا الہ الا اللہ کہنا تھا۔ یعنی بظاہر یہ دو عنوان نظر آتے ہیں، مضمون ایک ہی ہے۔ اب ان اسرار کا بیان اس درجہ پر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کان کھینچ کر شرعی احکام کی طرف لے جائے اور حکم دے کہ شریعت کے چشمے سے منہ دھو لے، تاکہ ان اسرار کے بیان کا منہ میں جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے، کیونکہ شریعت اس طرح کے کلمات کی اجازت مغلوب الحال کے سوا کسی کو نہیں دیتی ہے، اور یہ وہ اسرار ہیں جو شریعت نے عوام سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر ان اسرار کو بیان بھی کیا جائے گا تو اسرار واضح نہیں ہوں گے، اور اس طرح کے کلمات کہنے والا مجرم قرار دیا جائے گا۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ بھی پراگندہ باتیں ہیں جن سے اسرار کی حقیقت واضح نہیں ہوتی، نیز ان کا کہنے والا بھی میں ہوں اور سننے والا بھی میں ہی ہوں، چونکہ اور کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، لہٰذا میں عوام سے راز ظاہر کرنے والا مجرم بھی نہیں ہوں۔ اسرار کا بیان تو اب ختم ہوا، اب دو باتیں اور کہنی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، ایک درویش کا قصہ، دوسرے چشمہ رحمت یعنی شریعت کا ذکر۔ عوام کو وہی باتیں پسند ہیں جن کا ذکر غیر خدا کا ذکر ہے اور ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن چونکہ عوام کا مزاج بن گیا ہے لہٰذا مجبوراً ہمیں اس طرح کے قصے بیان کرنے پڑ رہے ہیں۔ چشمہ رحمت یعنی شریعت کی باتیں ان عوام نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، اور دوسرے قصے جو دراصل زہر ہیں ان کے عادی ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کے مسائل کو اپنی خرافات سے دبانا چاہتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ مخالفوں کی مخالفت سے شریعت تو نہ مٹے گی، ہاں وہ ضرور محروم رہ جائیں گے۔ یہ دین میں تعویلات کرنے والے اوندی طبیعت کے ہیں، ان کو شریعت کا صاف چشمہ پسند نہیں آتا، اور وہ تعویلات کی خاک چاٹتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تو حق کہتے تھے، خواہ عوام کو پسند نہ آئے، یہ عوام پر تکیہ کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے تعویلات کرتے ہیں۔ یہی فلسفیانہ توجیہات ان کی آنکھ کا پردہ ہے، انہوں نے حقائق سے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ شریعت کے اسرار کی بجائے فلسفیانہ تعویلات ان کے پیش نظر ہیں، جو حقائق شریعہ کا بدترین بدل ہے۔ ان عقلی موشگافیاں کرنے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اصل شریعت کا تو انکار نہیں کرتے، لیکن بعض جگہ سلف کے خلاف تعویلات کرتے ہیں۔ ان کو قدر خدا کے کرم نے سنبھال لیا ہے، اللہ نے ان پر کرم کیا، اور ان کے بعض عقائد سلف کے خلاف ہوتے ہوئے بھی ان کو معذور قرار دے دیا ہے، اور ان کے قائد فاستہ سے ہی اپنی محبت کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ضد سے دوسری ضد پیدا فرما دیتا ہے، خار سے گنچا اور سام سے مہرہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کے زہر کا تریاک ہے، رات سے دن پیدا کرتا ہے، مفلس کے ہاتھ سے مالداری پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ریت سے گیہوں کا آٹا پیدا فرما دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم آواز پہاڑ بن گیا۔ انہوں نے عوام سے گھبرا کر گوشائے تنہائی پکڑا تو ان کی آواز پہاڑوں میں گونجنے لگی، اور اس طرح اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا۔